فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 93، 9 ستمبر 2021۔ سوال: خامد فوت ہو گیا، بیوہ نے دوسری شادی کر لی، دو دیال کا اصرار ہے بچے ہمیں دو، بیوہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ دوسرے خامد نے بچوں کو قبول کر لیا ہے، بلکہ نکاح ہی اس شرط پہ ہوا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہوں، بوڑھے ساس سسر محض ضد میں ہیں اور بیوہ اب مزید بچے پیدا کرنے کی اہل نہیں ہے، شرعاً بچوں کا حقدار کون ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس سوال میں کئی ایک باتوں کی وضاحت ضروری ہے جو کہ حسب ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ نسل باپ کی طرف سے آگے بڑھتی ہے، لہذا بیٹا ہو یا بیٹی، ان کی سرپرستی اور ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری باپ کی ہی ہوتی ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو اس کے دیگر عزیز و اقارب ان بچوں کے اولیاء، ذمہ دار اور سرپرست ہوں گے۔ لیکن اولاد اور بچے جب پرورش اور تربیت کے محتاج ہوں اور سن شعور کو نہ پہنچے ہوں تو پھر وہ ماں کے پاس رہیں گے، چونکہ بچے کی پرورش و تربیت کے سلسلے میں ماں زیادہ رحم دل اور بچے پر شفقت کرنے والی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک ماں نے بچے کی پرورش کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابنی ھذا کان بطنی لہ وعاء وصدی لہ سقاء وحجری لہ حواء وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَن يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِ۔ ابو داؤد، حدیث نمبر 2276۔ میرا یہ بیٹا، میرا پیٹ اس کے لیے برتن، میرا سینہ اس کے لیے مشکیزہ اور میرا دامن اس کے لیے پناہ گاہ رہا ہے۔ اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو مجھ سے چھین لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: تو اس کی زیادہ حقدار ہے جب تک کہ نکاح نہ کرے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر ماں بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہے تو یہ اس کا حق ہے، بلکہ ماں کی عدم موجودگی میں شریعت نے خالہ کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے بھانجے یا بھانجی کی پرورش کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا فیصلہ اس کی خالہ کے حق میں دیا اور فرمایا: الخالۃ بمنزلۃ الام۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2699۔ خالہ ماں کے درجے میں ہے، البتہ یہ یاد رہے کہ ماں کے پاس حق حضانت یعنی پرورش و تربیت کا حق تب تک ہے جب تک وہ عقد ثانی نہ کرے۔ اگر وہ آگے نکاح کر لے گی تو اس کا یہ حق ساقط ہو جائے گا، کیونکہ وہ اگلے خاوند اور اس کے بچوں کی ذمہ دار بن جائے گی۔ اسی طرح جب بچے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں اور وہ باپ یا دو دیال کے پاس جانا چاہیں تو انہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق ہوگا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اصل مقصد بچے کی صحیح طریقے سے تربیت و پرورش ہے۔ عموماً چونکہ ماں بچے کے لیے زیادہ رحم دل اور حریص ہوتی ہے، اس لیے ماں کو یہ حق دیا گیا۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ ماں کے پاس رہنے کی وجہ سے بچے کی صحت اور تعلیم و تربیت متاثر ہو رہی ہو اور باپ اس سے بہتر خیال رکھ سکتا ہو تو پھر بچوں کو باپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ اس حوالے سے بہت کوتاہی کی جاتی ہے۔ بچوں کی پرورش اور تربیت کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اس لیے بچے لینے پر اصرار کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ جائیداد وغیرہ کے کئی ایک لالچ بھی منسلک ہوتے ہیں۔ یہ رویہ بالکل درست نہیں۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بچہ جہاں بھی ہوگا، ماں یا باپ یا کوئی دوسرا ہمدرد رشتہ دار اسے ملنا چاہے تو اس پر ہرگز پابندی نہ لگائی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے: الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ مسلم، حدیث نمبر 2555۔
رحم یعنی خونی رشتوں کا سارا سلسلہ عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے جس نے میرے تعلق کو جوڑ کر رکھا اللہ اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا، اور جس نے میرے تعلق کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق توڑے گا، لہذا میل ملاپ پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف صندوق حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔